بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، حدیث شناسی میں اصول کافی کتاب عقل و جہل میں آج باب ہے مجالست العلماء، کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے حوالے سے روایات ہیں۔ اس باب میں پہلی روایت ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی اختر المجالس علی عینک فإن رأیت قوما یذکرون اللہ عز وجل اجلس معہم، کہ استاد محترم حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اور مجالس علماء کو مد نظر رکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِن تَكُنْ عَالِمًا نَفَعَكَ عِلْمُكَ وَإِن تَكُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ، کیونکہ اگر آپ علماء کی محفل میں بیٹھیں گے، اگر آپ خود عالم ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ جاہل ہیں تو وہ آپ کو سکھائیں گے۔ اور فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يَظِلَّ بِرَحْمَتِهِ فَيَؤُمَّكَ مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو رحمت کے اپنے سائے میں ڈالے تو آپ بھی اس رحمت کے شامل حال ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ یہ دیکھیں قوما لا یذکرون اللہ فلا تجلس معہم، لیکن اگر آپ دیکھیں ایک گروہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تو ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ فإن تک عالما لم ينفعک علمک، اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وإن كنت جاہلا یزیدک جہلا، اگر آپ جاہل ہیں تو آپ کی جہالت میں مزید اضافہ ہوگا۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ يُذِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَيَحُمُّكَ مَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرے تو وہ عذاب آپ کو شامل ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت بیان کی اس میں بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا المومن کان اخذہ للہ، وہ جو بھی اس مجلس کے اندر اختیار کرنا ہے، بنیادی طور پہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ اس واسطے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ایک مومن اپنے گھر سے نکلے ایک اپنے برادر مومن کی ملاقات کے لیے، فقط اس کو للہیت اس میں ہو، تو وہ اس مومن سے ملاقات نہیں کرتا جا کے، بلکہ اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ چیز ہے۔ ایک مومن کی محفل جو ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب وہ چیز وہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ ہوگا تو اس محافل میں شرکت کرنے کا تقاضا جو ہے انسان سے تقاضا کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر للہیت ہے، وہ اس عالم کی طرف، شخصیت کی طرف رجوع نہیں کر رہا۔ وہاں جو بنیادی ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا، اس کی بزرگی کا، اس کے دین کا، وہ بنیادی طور پہ وہ چیز ہے جو اس کو وہ فضیلت بخش دی ہے۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آغا مطہر شہید نے فرمایا کہ جو اگر اس محرک کو فراموش کر دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں نکل کے آئے تھے، اور انسان اس کو پیش نظر نہ رکھے، تو کربلا تو صرف ایک داستان ہے، اور اگر ظلم و جور کی داستان ہے تو اس سے زیادہ خطرناک داستانیں موجود ہیں۔ لیکن کربلا کی جو بزرگی ہے وہ کس چیز میں ہے کہ وہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلہ، وہ اس لیے بنیادی طور پہ ان کا قیام اللہ کے لیے تھا۔ اس چیز نے کربلا کو بزرگی بخشی۔ علماء کی محافل بھی جو دونوں چیزیں امام علیہ السلام نے بیان کی کہ اگر وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ تمہارے لیے خیر و برکت کا موجب ہوگی، اگر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی تو تمہیں بھی اپنے دامن میں لپیٹ لے گی، اور اگر وہ چیز جو ہے وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دنیا کے لاہ و لعب کا ذکر ہے، تو وہ چیز وہ مجالس جو ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز بڑا ایک بنیادی کلیدی نقطہ ہے جو آج کل، اور یہ چونکہ اب صحبت کا عنوان جو ہے وہ ظاہری صحبت جو آمنے سامنے والے سے ہٹ کے زیادہ صحبت کا امکان ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ انسان کے پاس سے معیار حق کی شناخت ہونی چاہیے، عالم ربانی کون ہوتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو میری طرح لباس پہن لے، یا وہ 10 سال 20 سال نجف میں گزارے، یا مدینہ میں گزارے، یا جامعہ الازہر میں گزارے، یا کم کے اندر گزارے، کیا وہ یہ علامت ہے اس چیز کی کہ وہ عالم ربانی ہے؟ جی، اگلی حدیث میں یہی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو حضرت عیسیٰ نے 3 صفات بیان کیا۔ فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، ویزید فی علمکم منطقہ، ان کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، ویرغبکم فی الآخرۃ عملہ، اس کا عمل تمہارے آخرت میں تمہاری رغبت میں اضافہ کرے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کی ملاقات، جس کی گفتگو تمہارے فکر کو اللہ کی طرف لے کے جائے، جو سورہ یاسین میں بھی ہے کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا منع کرتے ہیں۔ دیکھیں وہاں جو بنیادی خرابی تھی وہ حضرت آل یاسین کو جو بستی تھی، اس کے جو لوگ تھے وہ بنیادی طور پہ ان کا خرابی ان کا اس واسطے تھی کہ غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔
تو انہوں نے دو صفات بیان کی وہاں پر بھی. من لا یسألکم اجرن، عالم ربانی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جس کی نظر دنیا پر حریص اگر وہ ہے تو چاہے یعنی ظاہری کیفیات میں کتنا ہی بڑا حافظ قرآن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، وہ شیطان ہوا کرتا ہے. وہم محتدون، اور عالم ربانی کی دوسری شرط جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، ان کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں پہلے خود اس پر عمل کریں اور پھر اس کے بعد زبان سے بیان کریں. اور یہ تمام صفات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں وہ ایک عالم رب جو وہم محتدون کی جو علماء ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو یہ حدیث میں رسول خدا نے فرمایا مجالست اہل دین شرف الدنیا والآخرہ، اہل دین یا دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شرف دنیا و آخرت ہے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں لمجلس اجلس الی من اثق فی نفسی من عمل سنہ، کہ میں ترجیح دیتا ہوں کسی ایسے شخص پر جو عالم ہے، دانشمند ہے، جس پر میں اعتماد کرتا ہوں، 1 سال کی عبادت پہ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں. اس لیے کہ یعنی وہ ایک گھڑی کی ایک صحبت اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو زیادہ جلدی اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے حضور کا یقین، اس کی فرما برداری کا شوق زیادہ بہتر پیدا کرتی ہے. بغیر معرفت کے انسان اگر 1 سال عبادت کرتا رہے تو وہ چیز انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کرتی اس چیز کے لیے. اسی واسطے فرمایا امام علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کو کوڑے لگائے جائیں تاکہ وہ اللہ کے یعنی دین کا علم حاصل کریں، اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں. لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ ہمارے پاس شناخت ہونی چاہیے عالم ربانی کون ہے. کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. کیونکہ عالم ربانی جو ہے وہ اللہ کے دین کا محافظ ہوا کرتا ہے. جب اللہ کے دین پر کوئی وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یعنی اصول اور فقہ کے پیچ و خم میں نہیں الجھاتا، بلکہ اس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ جو سورہ مبارکہ صف میں بیان کیا گیا ہے، تو یاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ عملی زندگی کے اندر یعنی جہاد کی کیفیت اس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. تو ناظرین محترم، ان روایات میں عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کے حوالے سے ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا کہ اس عالم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جس کی صورت سے انسان کو خودایت آ جائے، جس کی گفتگو سے انسان کے علم میں اضافہ ہو اور جس کے علم سے عمل سے انسان آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو جائے. خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.